علامہ مولانا رضوان اشفاقی صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد اعلیٰ حضرت و حافظ و قاری قمر عالم صاحب قبلہ، خطیب و امام قاضی مسجد و نائب امام حافظ و قاری عزیزم جناب مزمل صاحب قبلہ، دیگر ائمہ کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا عشق تھا سرکار اعلیٰ حضرت کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیا عشق تھا۔ ہم اور آپ میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مدینے کی زیارت کی ہے، مدینے کے لیے گئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی تکلیف اگر پہنچ جائے تو شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے فلاں جگہ چپل اتار دی، واپس آئے تو چپل ہی نہیں ملی، کرتے ہیں نا شکایت کہ یار ایسا ایسا ہو گیا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کیا عشق آپ کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کیا تعظیم کا انداز۔ مدینہ المنورہ میں آپ ننگے پیر چل رہے تھے، کسی نے کہا حضور سنگسار وادی ہے، پیر میں کچھ لگ نہ جائے، چپلیں پہن لیجئے، تو کیا کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا شہر اور میں چپل پہن کر کے چلوں، میری محبت کو یہ گوارا نہیں۔ ننگے پیر چل رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا، پیر میں جب کانٹا چبھا وہیں بیٹھ گئے، بڑی محبت کے ساتھ
اس کانٹے کو نکالا، نکالنے کے بعد چوما، آنکھوں سے لگایا، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے امام عشق و محبت، کیا کانٹے کی تکلیف نے آپ کو رلایا ہے؟ کیا کانٹا پیر میں چبھا جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت عرض ارشاد فرماتے ہیں کہ کانٹے کی چبھن کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں، کانٹا پیر میں چبھا اس درد سے آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہیں، بلکہ رونے کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے، اگر یہ ٹوٹ جاتا بروز قیامت میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاتا؟ ارے تم کانٹے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو تو سنو کہ سگے طیبہ پیروں سے کیا غرض تجھ کو کہ اے مدینے کے کانٹے، تیری جگہ میرا پیر نہیں ہے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے کانٹے، تیری جگہ میرا پیر نہیں ہے، تو میرے دل میں آ کر کے سما جا۔ اب جو مدینے کے کانٹے سے اتنی محبت کرتا ہو، اندازہ لگائیں وہ مدینے والے سے کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنا عشق کرتا ہوگا۔ وہی امام عشق و محبت جنہوں نے اپنی پوری زندگی امت کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا۔ جب کچھ کم عقل لوگ یہ فتویٰ دینے کی کوشش کر رہے تھے، یہ عقیدہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس دور میں بریلی سے یہ آواز گونج رہی تھی کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب بدگمان لوگ، بد عقیدہ لوگ یہ عقیدہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اس دور میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ فتویٰ لگانے والے لگا لو فتویٰ، کیا کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے آپ کو مالک جنت بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک جنت بنایا ہے۔ حضرت انس جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، قیامت کا ذکر ہوا، میزان عمل کا ذکر ہوا، میدان محشر کا ذکر ہوا، آقا داتا مابا ملجا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، رب تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 4 لاکھ لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، دست بستہ عرض کرتے ہیں حبیب یا رسول اللہ، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، یا رسول اللہ رب نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرمایا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے۔ صدیق اکبر نے گزارش کی یا رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، چلو بنانے کے بعد زمین کی طرف اشارہ فرمایا، اشارہ فرمانے کے بعد مسکرا کر کے ارشاد فرمایا اے صدیق، ہم نے آپ کی گزارش کو قبول کر لیا ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو اپنی طرف سے اور بڑھا دیا ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہے، رب نے 4 لاکھ لوگوں کا وعدہ فرمایا ہے، یا رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا اور چلو بنانے کے بعد زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق ہم نے آپ کی گزارش کو قبول کر لیا ہے اور 4 لاکھ لوگوں کو اور اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ مچل کر کے کہیں سبحان اللہ، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی ان 12 لاکھ میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر کے پھر سے گزارش کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں، اے صدیق اکبر مدینے کے تاجدار سے بار بار بڑھانے کی گزارش نہ کیجیے، آقا کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجیے، آقا کو پریشان نہ کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں، اے فاروق اعظم آج میرے محبوب کا دریائے کرم جوش پر ہے، گناہگاروں کو جنت مل رہی ہے، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ حضرات محترم، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آج گناہگاروں کو جنت مل رہی ہے اس میں آپ کا کیا نقصان ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا عقیدہ دیکھنا، نظریہ دیکھنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے صدیق پیارے آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر زمین کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، اگر رب چاہ لے تو اپنے محبوب کے ایک ہی چلو میں پورے امتیوں کو، سارے گناہگاروں کو شامل فرما کر کے بلا حساب جنت میں داخل کر دے۔ آقا نے فرمایا، صدق عمر، صدق عمر، صدق عمر، عمر سچ کہہ رہے ہیں، عمر سچ کہہ رہے ہیں، عمر سچ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے پکار اٹھے، اے لبے عیسیٰ سے جا، بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں، شیریں مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سرکار سے جس نے محبت کی رب تبارک و تعالی نے دنیا و آخرت میں اسے کامیاب و کامران کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر، آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ سرکار کے پہلو میں، دنیا میں سرکار کے ساتھ، غار میں سرکار کے ساتھ، مزار میں سرکار کے ساتھ، محبت ہی ایسی کی، عشق ہی ایسا کیا، کہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب دنیا میں ہر جگہ صدیق اکبر ساتھ رہے تو بعد وصال آقا نے فرمایا اب مزار میں بھی میرے ساتھ ہی رہو گے۔ حضرت صدیق اکبر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، یہ اس واقعے سے میں کئی سارے عقیدے آپ حضرات کو دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے باطل عقائد جو لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا سدباب، اس کا رد کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی صداقت کا بھی انکار کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کی عدالت کا بھی انکار کرتے ہیں، عثمان غنی کی صحابت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، اگر اس کے دل میں دیگر صحابہ اکرام کی محبت نہ ہو تو وہ زبان سے کتنے ہی دعوے کرتا رہے، وہ علی والا نہیں ہے۔ اگر علی والا ہوتا، صدیق
صدیق کی محبت بھی ہوتی علی والا ہوتا، عمر کی محبت بھی ہوتی علی والا ہوتا، عثمان غنی کی محبت بھی ہوتی علی والا ہوتا، امیر معاویہ کی محبت بھی ہوتی، کیونکہ اگر جس کے دل میں صحیح معنوں میں حضرت علی کی محبت ہوگی وہ دیگر صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر حضرت علی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، حضرت علی پوچھتے ہیں صدیق مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں اے علی میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی زبانی سنا ہے کہ آقا نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جسے حضرت علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے۔ اتنا سنا اب حضرت علی مسکرانے لگے۔ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، آج جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپس میں ان کی محبت کیا تھی سنا تو حضرت علی مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں علی تم کیوں مسکرا رہے ہو، تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں اے صدیق آپ نے سنا ہے کہ محبوب نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے، لیکن صدیق سنو میرے نبی نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے اے علی جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل کے اندر صدیق کی محبت ہو۔ یا رسول اللہ، گلی گلی نظر لگے، ابو بکر ابو بکر، روزے گلی گلی نظر لگے، ابو بکر ابو اور بکر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، سبحان اللہ، یا علی یا علی، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، پیار محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا فرمایا کہ اے صدیق میرے نبی نے مجھ سے فرمایا ہے جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی صدیق اکبر سے بغض رکھے اور کہے کہ میں علی والا ہوں، حضرت علی بروز قیامت سے جنت کا ٹکٹ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر صدیق کی محبت بھی ضروری ہے۔ یہی صدیق اکبر ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، کسی اور کو طلب نہیں فرمایا، حضرت علی کو طلب فرمایا، حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد وصیت کی اے علی میرا انتقال ہونے والا ہے، میری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو غسل دے کر کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کے یوں ہی لے جا کر کے دفن نہیں کرنا، بلکہ پہلے میرے جنازے کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے جانا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا حبیبی یا رسول اللہ یہ صدیق اکبر ہیں، ان کی تمنا یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کا مزار، ان کی قبر آپ کی قبر کے پہلو میں بنا دی جائے۔ اگر آقا کی طرف سے اجازت مل جائے تو سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دینا۔ یہ وصیت کس نے کی؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ کیا وصیت کی؟ کہ سرکار کی بارگاہ میں پہلے میرے جنازے کو لے کر کے جانا، اجازت طلب کرنا اندر دفن ہونے کی۔ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے
اعلیٰ حضرت کا عقیدہ مسلک کوئی نیا نہیں ہے، وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا ہے، صدیق اکبر کا ہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اجازت مل جائے تو اندر دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دینا۔ اب میرے بزرگوں اور دوستوں، صدیق اکبر کی وصیت یہ بتاتی ہے، یہ عقیدہ دیتی ہے کہ اجازت اسی سے طلب کی جاتی ہے جسے زندہ مانا جاتا ہے، مردے سے اجازت طلب نہیں کی جاتی۔ تو صدیق اکبر کا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کر دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت الغرض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سرکار کے روضے کے سامنے لے جا کر کے رکھا۔ مدینے کا عالم شوگوار ہے، سب غم میں مبتلا ہے۔ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصیت کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد دست بستہ عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پر قربان، حبیبی یا رسول اللہ، یہ صدیق اکبر کا جنازہ ہے، یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی تمنا یہ ہے، صدیق اکبر کی آرزو یہ ہے، صدیق اکبر کی خواہش یہ ہے کہ ان کا مزار آپ کے مزار مبارک کے برابر میں بنا دیا جائے، ان کی قبر آپ کی قبر انور کے آپ کی قبر انور کے برابر میں بنا دی جائے۔ حبیبی یا رسول اللہ، یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی وصیت جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، جس وقت آپ از گزارش کر رہے تھے دروازہ بند تھا، جب مولا علی مشکل کشا نے عرض کی، حبیبی یا رسول اللہ، صدیق اکبر آپ کے مزار اقدس کے برابر میں، آپ کی قبر انور کے برابر میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آقا اگر آپ اجازت عطا فرما دیں گے تو ان کی قبر آپ کی قبر مبارک کے برابر میں بنائی جائے گی، لیکن حبیبی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ گزارش کرتے ہیں حضرت علی، اور جب گزارش کی عرض کی کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی یہ تمنا ہے کہ آپ کی قبر کے پہلو میں ان کی قبر بنا دی جائے، جب گزارش کر رہے تھے اس وقت دروازہ بند تھا، جب گزارش کر چکے حجرے کا دروازہ کھلا، روضے کا دروازہ کھلا، اندر سے آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو، کیونکہ محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ اعلیٰ حضرت یہی عقیدہ ہمیں دیتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جو عقیدہ خلیفہ اول صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی مالک جنت ہیں، تبھی تو کہا تھا اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیجئے۔ یہ کسی آج کل کے مولوی نے نہیں کیا تھا، جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جماعت تھی، اس جماعت کے ایک عظیم شخص جسے دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ اپنی طرف سے بڑھا دیجئے۔ بڑھوانے کی گزارش وہی کرے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی مالک جنت ہیں۔
تو اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ تو دیا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف اعدائی دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اس امت کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، جب جب ناموس رسالت پر کسی نے انگشت نمائی کرنے کی کوشش کی، بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ جب انگریزوں کے زمانے میں دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکالنے کی پلاننگ چل رہی تھی، دلوں کو عشق مصطفیٰ سے خالی کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اور اسی دور میں چند بکاؤ مولوی جو انگریزوں کے کھنکتے ہوئے سکوں کی کھنکار پر اپنا ایمان بیچ چکے تھے، وہ بدبخت اور وہ ایسا عقیدہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عظمت مصطفیٰ مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، اس دور میں مسلمانوں کے عقیدے کی، نبی سے رشتہ جوڑنے کی جو بھرپور کوشش کی تھی وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کی تھی۔ قوم کا عقیدہ بھی سلامت رکھا اور مدینے والے سے قوم کا رشتہ بھی جوڑے رکھا۔ امت کو بتا دیا کہ اگر اس دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو تو یہ دل ویران ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک کہ نبی سے پکا سچا عشق نہ کیا جائے، جب تک کہ نبی کو مالک و مختار نہ مانا جائے، جب تک کہ نبی کو غیب کا نہ مانا جائے، ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں۔ اور جب اعلیٰ حضرت پوری امت کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا جام ڈال رہے تھے، امت کو عشق مصطفیٰ کا جام پلا رہے تھے، تو امت بھی جام پی کر جھوم رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ارے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس پر بھی کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں پیدا فرمایا، غداروں میں پیدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نبی کے وفادار ہیں، الحمدللہ غدار نہیں ہیں، اور ہماری یہی دعا رہتی ہے کہ مولا جب تک جئیں تیرے نبی کے وفادار بن کر کے جئیں، مریں اس وقت بھی تیرے نبی کے وفادار ہوں، اور بروز قیامت جب ہم اٹھائے جائیں تو تیرے نبی کے وفاداروں میں اٹھائے جائیں۔ اگرچہ عملی اعتبار سے بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن محبت تو ہم کرتے ہیں، ہے نا؟ عشق کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دینا، کرتے ہیں الحمدللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کی خاطر جان قربان کرنی پڑے کر دیں گے، کر دیں گے، مال قربان کرنا پڑے کر دیں گے، اولاد کی قربانی پیش کرنا پڑے کر دیں گے، نفس کی قربانی پیش کرنا پڑے کر دیں گے، نفس کی قربانی پیش کرنا پڑے کر دیں گے، فجر کے وقت نیند کی قربانی پیش کرنا پڑے کر دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟
ظہر کے وقت غریب نواز کا دعوت نہیں چھوڑیں گے، ابو نماز کا دعوت نہیں چھوڑیں گے، ظہر کے وقت اگر کاروبار کی قربانی پیش کرنا پڑے کر دیں گے، عصر کے وقت مغرب میں اگر دوستوں کی محفل کو چھوڑ کر کے مسجد آنا پڑے آئیں گے، عشاء میں نیند کی قربانی دینا پڑے دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، کون فرماتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے محبوب جن سے ہم دل و جان سے زیادہ محبت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اس نبی پر قربان کر دیں گے۔ وہی نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب میرے بزرگوں اور دوستو، ایک طرف کوئی محبت کا دعویٰ کرے، نمازوں کو ترک کرے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی یا نہیں ٹھنڈک پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی؟ کوئی نماز کو ترک کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بتاؤ اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ جھوٹا ہے نا۔ سچا دعویٰ تب ہوگا جب اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور پھر کہے کہ حبیبی یا رسول اللہ، یہ ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے فجر کی نماز کی پابندی کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں وقت کی انشاءاللہ۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ انشاءاللہ اپنے چہرے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنائیں گے۔ بھئی یہ مہینہ انقلاب کا مہینہ ہے، تو کچھ تو تبدیلی آنے چاہیے نا، کچھ تو بدلاؤ آنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ پہلے سے ہم جیسی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں ویسی ہی زندگی گزارتے رہیں، کچھ تبدیلی نہ لائیں۔ آقا آئے، پورے جہان میں تبدیلی پیدا ہوئی، تو ہم بھی اپنے اندر کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں میرے محبوب تشریف لائے ہیں، اب اس مہینے سے میں اپنے چہرے کو سنت کے مطابق بناؤں گا، داڑھی نہیں چھلاؤں گا، اپنا لباس سنت کے مطابق اختیار کروں گا، بے حیائی کا لباس نہیں پہنوں گا، شادیوں میں کھانا کھلاؤں گا تو سنت کے مطابق کھلاؤں گا، سنت کو پامال نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جان ملی ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، مال ملا ہے، نبی کے صدقے میں ملا ہے، اولاد ملی ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، خوشیاں ملی ہیں، نبی کے صدقے میں ملی ہیں، ہزاروں جو نعمتیں ملی ہیں اسی نبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو جس نبی کے صدقے میں ہمیں خوشیاں ملی ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں اسی نبی کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ ہماری فکر یہ تو رہتی ہے کہ اگر فلاں نہ آیا، اس کی مرضی کا کام نہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ ہماری فکر یہ تو رہتی ہے کہ ہمارا پڑوسی ناراض ہو جائے گا، ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ اگر بیٹھ کر کے کھانا کھلایا تو جو لوگ یہ سوچ رکھنے والے ہیں کہ بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ بیک ورڈ ہے، یعنی کہ اسے غلط سمجھتے ہیں، اس میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا اپنی توہین تصور کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچا کہ ایسے لوگ میری شادی میں نہیں آئیں گے، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو ایک مشن دے کر کے جا رہا ہوں، ایک ذہن دے کر کے جا رہا ہوں کہ اگرچہ پوری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہونے دینا، اگر پوری دنیا خلاف ہوتی ہے ہونے دینا، لیکن سنت مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم سنت مصطفیٰ کا دامن تھام لوگے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، جلتا تھا، بغض رکھتا تھا، اور حسد کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح کا کرتا مبارک لمبا لمبا پہنا کرتے تھے، اسی طریقے کا وہ بھی لباس سلواتا تھا اور ویسا ہی پہنتا تھا۔ جس طریقے کا آپ سر پر امامہ سجاتے تھے،
حسد کے طور پر وہ شخص بھی ویسا ہی سر پر امامہ سجاتا تھا، ہاتھ میں عصا بھی ویسے ہی پکڑتا تھا، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے اسی انداز میں بولنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور یہ سارا کام محبت میں نہیں کرتا تھا، حسد میں، بغض میں، دشمنی میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا، نکال کر بستی سے باہر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، نقل اتارا کرتا تھا، نکال کر بستی سے باہر کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی موسیٰ، فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ہمارے ایک دوست کا، ہمارے ایک محبوب کا انتقال ہو گیا ہے، جا کر کے اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا حکم پا کر کے جاتے ہیں، تو جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جو نقل کیا کرتا تھا، دشمنی رکھا کرتا تھا، حسد رکھا کرتا تھا، بغض رکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بستی کے لوگوں نے بستی سے نکال دیا تھا۔ لیکن جب رب کا حکم تھا تو حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، رب تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس دور کے اعتبار سے، اس دور کے مسائل اور شریعت کے اعتبار سے اس کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد پھر جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میری جرت تو نہیں کہ میں تجھ سے پوچھ سکوں، تجھ سے سوال کر سکوں، لیکن اے میرے رب ذرا یہ تو فرما دے، اس بندے پر کرم نوازی کس لیے؟ وہ تو ایمان بھی نہیں لایا تھا، وہ تو مجھ سے بغض رکھا کرتا تھا، وہ تو مجھ سے حسد رکھا کرتا تھا، اس نے تو اس دین بھی قبول نہیں کیا تھا، پھر اس پر کرم نوازی کس لیے؟ اس پر یہ عنایتیں کس لیے؟ وہ تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ آج ہم داڑھی چھڑاتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، آج ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، آج ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے مدینے والے کو ناراض کرتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سنتوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اگر صرف داڑھی ہم اپنے چہرے پر سجا لیں تو رب انعام کیا عطا فرمائے گا، ہم جانتے ہی نہیں کہ اپنا لباس سنت کے مطابق ڈھال لیں تو رب انعام کیا عطا فرمائے گا۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا اس نے تو ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا، مجھ سے دشمنی رکھا کرتا تھا، پھر اس پر یہ کرم نوازی کس لیے؟ اس پر یہ عنایتیں کس لیے؟ وہ تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے کلیم موسیٰ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ تمہاری نقل کیا کرتا تھا، تمہاری طرح بولنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تمہاری طرح لباس پہنا کرتا تھا، تمہاری طرح چلنے کی کوشش کیا کرتا تھا، جب وہ تمہاری ہر ادا اپنانے کی کوشش کیا کرتا تھا تو مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے بڑا محبوب لگتا تھا، اسی وجہ سے میں نے مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر دی اور توبہ کی توفیق بھی دے دی۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی دشمنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرے، ان کی نقل کرے، تو رب کو اتنا محبوب ہو جائے کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق بھی دے دے اور ایمان کی دولت سے بھی نواز دے۔ تو اگر آج اس وقت میں غلام مصطفیٰ اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ کو سجا لے، اپنے بدن پر سنت مصطفیٰ کے مطابق لبادہ اوڑھ لے، لباس ڈال لے، اپنے ہر کام میں سنت مصطفیٰ کو شامل کر لے، تو قسم خدا کی آج جو یہ دنیا مسلمانوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہی ہے، آج یہ جو دنیا مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہی ہے اور ہر تکلیف مسلمان قوم تک پہنچانے کی کوشش کر
کر رہی ہے. قسم خدا کی جس دن اس قوم نے اپنے شب و روز سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارنا شروع کر دیے, دنیا کی ساری قومیں اس کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, سبھی زندہ باد بولے, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. علامہ اقبال نے اعلان کیا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, انقلاب کا مہینہ ہے. انشاءاللہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شب و روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, پانچوں وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. نبی کی محبت میں جان قربان کرنے والا اپنی نیند تو قربان کر ہی سکتا ہے, کر سکتا ہے نا. ہم اپنی زندگی میں قانون مصطفیٰ کو شامل کریں گے اپنے گھروں میں اپنے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے. میرے نبی جب اس دنیا پر تشریف لائے, یوں تو سارا عالم ہی آپ کے کرم سے فیضیاب ہوا, لیکن سب سے پہلے آپ کا کرم کس کے اوپر برسا؟ ابو لہب کی باندی صوبیہ, ایک عورت. آپ تشریف لائے, آپ کی آمد کی خوشی میں ابو لہب نے اسے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. ایک عورت جسے میرے نبی کی ولادت کا صدقہ یہ ملا کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی, آقا آئے, زنجیریں ٹوٹی, آزاد ہو گئی. وہ عورت جو ولادت مصطفیٰ سے پہلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, کوئی وقار نہیں رکھتی تھی, کوئی عزت نہیں تھی, اسلام آیا, میرے نبی تشریف لائے. وہ عورت جسے منحوس سمجھا جاتا تھا, وہ عورت جسے پیر کی ٹھوکر سمجھا جاتا تھا, میرے آقا تشریف